وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا، تمہاری چاہت کو نہیں بھولے گا، تمہارے صبر اور انتظار کا صلہ ضرور دے گا۔ معجزے تب ہی ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ کیا پتہ اللہ آپ کی مشکلات جلد دور کر دے، اس لیے کہ آپ نے اس کے بندوں کی مشکلات حل کرنے میں ان کی مدد کی تھی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نوازتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ جب تم اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرنے لگتے ہو تو اختتام میں وہ تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز کو واپس اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ دعائیں اگر ضائع اور قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ پاک دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے۔ دعائیں ضائع ہونے کے لیے نہیں بلکہ قبولیت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو، کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے ہمیشہ مشکل حالات میں ہی ہوتے ہیں۔ بس ایک بار اس شدت کو محسوس کرنا جس شدت سے تم اپنی دعا کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھنا پھر تمہارا دل کبھی ہار نہیں مانے گا، کبھی بے سکون نہیں ہوگا۔ دیکھنا بہت جلد تمہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہے اور تمہاری دعاؤں پر کن فرما دیا گیا ہے۔ لوگ کتنا بھی برا چاہے مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اس لیے لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو اور اپنے اللہ پر توکل رکھو، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں، بس اللہ سے اپنے لیے مدد مانگو، پھر دیکھو کیسے ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ کیا پتہ تمہارے خواب پورا کرنے کے لیے ہی اللہ تمہیں اس آزمائش سے گزار رہا ہو۔ تم مایوس ہو کر ہمت نہ ہار جانا، کیونکہ دعائیں کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ پریشان کیوں ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ وہ بہت جلد تمہاری تمام ادھوری خواہشات کو مکمل کر دے گا۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہو، اس لیے دعا کرنا مت چھوڑنا، ہو سکتا ہے تم قبولیت کے قریب ہو۔ اے میرے رب، ہم بہت کمزور ہیں، ہم پر رحم فرما، ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ انتظار کرنے سے مایوس مت ہو جانا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ تم بس کامل یقین رکھو اللہ پر اور مسلسل دعائیں کرتے رہو۔ تم صبر کرو تب تک جب تک اللہ تمہیں نواز نہ دے، کیونکہ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں کبھی ضائع نہیں جاتے۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں، بس مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ دعائیں انسان کے بس میں نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی رضا سے دل کا حصہ بنتی ہیں، اور دعا کا خیال تب تک نہیں جاتا جب تک وہ چیز نصیب کا حصہ نہیں بن جاتی۔ بس ایک اللہ کو راضی کر لو، پھر دیکھنا لوگوں کی سازشیں تمہارے خلاف کیسے ناکام ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے
جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، اور تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ تمہارا بار بار تڑپ کر مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اور اب بہت جلد وہ تم سے راضی ہو کر کن بھی فرما دے گا۔ سنو، لوگوں سے ڈرتے کیوں ہو؟ کیا تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے محبت ہو جائے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ ایک دن آئے گا جب تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیا جائے گا، اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ تم دعا مانگتے ہوئے زیادہ سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہو، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تم اللہ سے مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے۔ اللہ تمہارا ہر ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی۔ بس یقین رکھو اللہ پر۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ ابھی تم صبر کرو، اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا ہوا دیکھو گے۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی تمہارا دل ایک ہی دعا مانگ مانگ کر نہیں تھک رہا، تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر دعا کی قبولیت میں وقت لگ رہا ہے تو یقیناً اللہ کو تمہارا رونا اور اسے مانگنا پسند آ گیا ہے۔ اگر مانگنے کی توفیق مل رہی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ ممکن ناممکن تمہاری اپنی سوچ ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارے لیے۔ جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ بس دعا، یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم اس پر توکل کر کے اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتے ہو، صبر کرتے ہو۔ یقین کرو وہ پھر نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا۔ دعا کی توفیق ملنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ صبر کرنا مشکل ہے، مگر کبھی سوچا ہے جب اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز دے گا تو اس کی خوشی کتنی پیاری ہوگی۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے، اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترس رہا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا۔ دیکھنا وہ جلد ہی تمہارے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ایسے جوڑے گا کہ جیسے وہ کبھی ٹوٹے ہی نہیں تھے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو اس سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے۔ کہنے دو لوگوں کو کہ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی کہاں چلے گی جب اللہ کن فرمائے گا؟ بالکل ممکن ہے،
کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو جلدی سمیٹنے والا ہو۔ بہت جلد اللہ اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ توکل کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ موسیٰ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لیے سمندر میں راستہ بنایا جائے گا، وہ بس یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور پھر ان کا یقین جیت گیا۔ اور ایک دن تمہیں یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاؤں میں مانگ رہے تھے اسے تمہارے ہمسفر کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار بیٹھ جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ قبولیت چاہتے ہو تو صبر رکھو، دعا کرو اور معجزوں کو پالو۔ جب آپ بہت تھک جائیں اور آپ کو لگے کہ اب آپ میں دعا مانگنے کی ہمت نہیں ہے تو خالی ہاتھ پھیلا دیا کریں۔ ہاتھ پھیلانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رب کائنات کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خاموشیاں بھی سن لیتا ہے۔ آزمائش آئی ہے تو صبر بھی آ جائے گا، کیونکہ فکر کرتے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو اور اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین رکھو۔ تمہاری دعاؤں کا جواب جلد آنے والا ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور سہی، کیونکہ سورہ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ، تاکہ وہ کن فرما کر تمہاری خواہش پوری کر سکے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ دعائیں مانگنا نہ چھوڑو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت بس قریب ہو جس کے انتظار میں تم نے اتنا صبر کیا ہے۔ اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی بھی صبر کی آخری حد تک آزماتا ہے، اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے اور وہ ہے اس کا کن۔ اور حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے۔ تم بس اللہ پہ پختہ یقین رکھنا، اس نے تمہارے لیے کچھ بہت اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ جب اللہ تمہارے دل میں کسی چیز کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، بار بار اسے پکارو، بار بار جھولی پھیلاؤ، تاکہ وہ کن فرما کر تمہاری خواہشیں پورا کر سکے۔